اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستغيث. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم مکرم عزیزان قدر، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، والد صاحب رحمہ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اس بات پر کہ کبھی کبھار آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جایا کرتے ہیں. سنا سنایا تو غلط ہو ہی جاتا ہے. جیسے آج صبح درس تفسیر میں یہ بات سامنے آئی، سنا سنایا تو غلط ہو ہی جایا کرتے ہیں. کبھی کبھار آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جایا کرتے ہیں. اس پر ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں. ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا. وہ وزیر صاحب بادشاہ سلامت کو اکثر کہا کرتے: بادشاہ سلامت، آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جایا کرتے ہیں. بادشاہ سلامت اس کی بات کو سن لیتا لیکن مانتا نہ. وہ پھر کوئی موقع آتا ہے، پھر وہ وزیر صاحب بادشاہ سلامت کو بات کہہ دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت کبھی کبھار آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے. وہ پھر سن لیتا، بات کو مانتا نہ. تو اللہ کی شان، ایک دن وہ بادشاہ سلامت شکار کے لیے نکلا. رات کو لیٹ ہو گیا گھر واپس آنے میں. بادشاہ کا جو غلام تھا، اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ بادشاہ کا بستر بچھایا کرتا تھا، بادشاہ کے کمرے کی صفائی کیا کرتا تھا. وہ حسب معمول بادشاہ کے کمرے میں آیا، صفائی کی، بستر بچھایا. بادشاہ کمرے میں تھا نہیں. اس نے جو ہے بستر وغیرہ بچھا کر اس نے کہا کہ روزانہ میں باہر سخت بستر کے اوپر سخت جگہ پر لیٹ کر میری تو کمر تختہ ہو گئی. آج تو میں بادشاہ کے بستر پر لیٹ کر دیکھتا ہوں کہ بادشاہ کا بستر کتنا نرم ہے. وہ بادشاہ کے بستر کے اوپر لیٹ گیا. اب کمبل تھا ریشم کا. اس نے سوچا کہ میں یہ ریشم کا کمبل جو ہے یہ اوپر لے کر دیکھتا ہوں کہ اس میں کیسا سکون ہے. اس نے وہ ریشم کا کمبل اپنے اوپر لیا. اب اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کو نیند آ گئی. معلوم ہی نہ پڑا کہ اس کو نیند آ گئی. بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ کچن کا کام کرتے کراتے کمرے میں داخل ہوئی. اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا بستر کمبل. وہ سوچا اس نے کہ میرے آقا کس وقت آئے تو کس وقت نیند آئی. اتنی تھکاوٹ کہ پتہ ہی نہیں چلا، خبر ہی نہیں ہوئی اس کے آنے کی. اتنے تھک گئے آج تو. اس نے جلدی سے بتیاں وغیرہ بند کیا. وہ جیوے وغیرہ جو چل رہے تھے، روشنی تھی، اس کو بجھا دیا، اس کو بند کر دیا. خاموشی کے ساتھ اسی کمبل میں آ کر وہ بادشاہ کی بیوی بھی لیٹ گئی. اب کیا ہوا کہ اس کو بھی نیند آ گئی. بادشاہ سلامت جو ہے وہ سفر سے جب تھکا آیا، واپس آیا کمرے میں، جب اس نے دیکھا ایک بستر ہے، میرا بستر ہے، میری بیوی ہے، میرا غلام ہے. اب اس کو کیا ہونا تھا؟ اس کو تو اندر آگ لگ گئی.
تلوار نکالی، ان دونوں کا سر قلم کرتا ہوں، سر قلم کرتا ہوں ان دونوں کا۔ غصہ، بیوی سے بڑی محبت تھی بادشاہ کو، اس بیوی سے بڑی محبت تھی۔ بہرحال لیکن اب منظر ایسا آنکھوں نے دیکھ لیا، تلوار نکالی، چلانے لگا، دل میں وہ وزیر صاحب کی بات کہ وزیر صاحب جو اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے، تو وہ کس بنیاد پہ وہ یہ بات کہتے ہیں؟ آج چلا وزیر صاحب کو بلاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے وزیر صاحب کو بلایا، وزیر صاحب کو کہا دیکھو میری آنکھوں نے دیکھ لیا، بستر بھی میرا، غلام بھی میرا، کمرہ بھی میرا، میری آنکھوں نے دیکھ لیا، اس میں کیا جھوٹ ہو سکتا ہے، اس میں کیا غلط ہو سکتا ہے؟ میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ وزیر صاحب کہنے لگے بادشاہ سلامت کبھی کبھار تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا، اب تو بتا تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وزیر صاحب نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر بات کی تحقیق کر لینی چاہیے، سنی سنائی بات نہیں، دیکھی ہوئی بات کی بھی تحقیق کر لو، خوب اچھی طرح تحقیق کر لو، جب تک واضح نہ ہو جائے تحقیق کر لو۔ انہوں نے کہا اب کیسے تحقیق کریں؟ انہوں نے کہا اب خاموشی سے کمرے سے باہر آؤ، سوراخوں میں، کھڑکی میں، کئی سوراخوں میں سے خاموشی سے اس دیکھو کہ یہ کس طرح بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے کس طرح ہیں، جاگتے کس طرح ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا چلے تحقیق کرتے ہیں۔ کمرے سے باہر نکلے، ایک طرف وزیر صاحب، ایک طرف بادشاہ سلامت، اب تحقیق ہو رہی، یہ اٹھتے کس حال میں۔ اب بادشاہ کی جو بیوی تھی اس کی آنکھ کھلی، اب جب آنکھ کھلی ہے، دیکھا ہے، نظر پڑی ہے وہ غلام، اس کو تو آگ لگ گئی بیوی کو، وہ تو ایسے چیخ نکلی اس کی، اور اس کو اندر سے آگ لگ گئی، میرے بستر میں میرا غلام، یہ کس لیے کس طرح؟ اس نے اپنا جوتا اٹھایا، جوتا لگایا اس کے سر میں، وہ بھی اٹھا، جیسے وہ اٹھا اب اس نے اس کے سر پہ جوتے مارنا شروع کیے ہیں۔ اب وہ غلام کہتا ہے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اب یہ بیوی کہتی ہے تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے آقا کے بستر کو چھونے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میرا جو سرتاج ہے اس کے بستر پر تیرے آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ معافیا مانگ رہا ہے، میں تو صرف اس غرض سے میں دیکھوں کہ بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، میں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، تو مجھے معاف کر دو۔ اس کا ہے کہ غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، جوتے سے پٹائی، جوتے سے پٹائی۔ وزیر صاحب بادشاہ سلامت کو کہنے لگے بادشاہ سلامت دیکھا آنکھوں دیکھا غلط ہو گیا، اگر تم تحقیق نہ کرتے تو بے قصور 2 آدمیوں کی جان آج لے لیتے تحقیق۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان۔ والد صاحب سے یہ واقعہ سنتے رہتے تھے، پھر وہ ہمیں بھی کچھ واقعات ہمارے سامنے آئے کہ کیسے آنکھوں دیکھا غلط ہو جاتا ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے بچے، وہ واقعہ مجھے یاد آیا، ہم بچے ہوتے تھے، میرے ماموں، ہم ان کے پاس گئے، میرے ماموں نے، چھوٹے ماموں جو میرے ہم عمر تھے، کہا ان کو تلاش کر کے لاؤ۔ وہ نہر میں نہانے کے لیے گئے، میں ان کو تلاش کرنے کے لیے گیا۔ مجھے تو نہر میں نہانے کا شوق وغیرہ نہیں تھا، نہر کے کنارے کو اوپر دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک لگا بالکل وہ میرا ماموں ہے، بالکل ایسے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کو دیکھ رہی ہیں۔ تو اب میں نے بلانے کا انداز، کیونکہ مذاق بھی تھا اور ہم عمر بھی تھا، میں نے ایک پتھر اٹھایا، اس کو مارا ایسے، جیسے اس نے میری طرف دیکھا تو وہ تو ماموں نہیں تھا، وہ تو کوئی اور نکلا، وہ تو میرے ماموں نہیں تھا، وہ تو میری آنکھیں دھوکہ کھا گئیں۔ میں نے کہا ہو، یہ تو میری آنکھیں دھوکہ کھا گئیں۔ اب وہ جو تھے، وہ 4-5 لڑکے تھے، وہ بھاگے، ہم چھوٹے تھے، ہمارے پیچھے ہم آگے۔ اب انہوں نے مجھے گھیرا، اور گھیرنے کے بعد وہ نہر میں لے کر گئے، وہ جو گوتے دلوائے نہر میں۔ اب پتہ چلا کہ آنکھیں جو ہے نا، آنکھوں دیکھا بھی کبھی غلط ہو جاتا ہے، آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ سنی سنائی بات
اس کی بھی تحقیق ہیں، جو آنکھوں نے دیکھ لیے ہیں وہ اس کی بھی تحقیق ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے سے ایک صحابی گزرے ہیں، فوراً بلوایا، انہوں نے کہا یہ میری بیوی ہیں، یہ میری بیوی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ پر نہیں، انہوں نے کہا آپ پر شیطان، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے دل میں کس طرح کا خیال ڈال دے، کس طرح کا وسوسہ ڈال دے۔ اس لیے میرا محترم بھائیو بزرگوں دوستوں، آپ سب کے لیے یہ نصیحت ہے، محبت ہر ایک سے کوئی بات آ کے کہے اس کی تحقیق کرو۔ اس لیے میں نے یہ آیت تلاوت کیا، ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تمہیں نادم نہ ہونا پڑے، تمہیں پچھتانا نہ پڑے، تم تحقیق کرو، تحقیق کرو، خوب تحقیق کرو۔ میرا دوسرا سال ہے یہاں آنا، پچھلے سال بھی میں آیا، اس سال بھی بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر، یہاں کے مناظر دیکھا، اور صبح کا درس اور رات کا قیام اور صبح ذکر کا حلقہ اور یہاں کی خدمت، یہاں کی خدمت بڑی دل کو راحت پہنچی۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا مجھے خوشی پہنچی، مجھے خوشی پہنچی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بالکل اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ماتھا چوموں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ہاتھ چوموں، میرا دل چاہتا ہے۔ بہت اونچی نسبت ہے آپ لوگوں کی، اس وقت جو آپ یہاں چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اونچی نسبت ہے۔ دل چاہتا ہے آپ کے ہاتھ چوموں، میں ماتھا چوموں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائیں، کس لیے، کس مقصد کے لیے آپ تشریف لائیں، کس سوچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کس فکر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپس میں ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، نفرتیں ختم کر دیں۔ بادشاہوں کے بستر کوئی علیحدہ نہیں ہوتے ہیں، بادشاہوں کا کھانا علیحدہ نہیں ہوتا ہے، علیحدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ والد صاحب بتایا جو برتن، جس طرح کے برتنوں میں وہ کھانا کھاتے ہیں اسی طرح کے برتنوں میں ہم کھانا کھاتے ہیں، جس طرح کی زندگی وہ اسی طرح کی ہم۔ بتایا کرتے تھے ایک بادشاہ اپنے وہ بیٹھا ہوا تخت کے اوپر، باہر کے مناظر، کھڑکی کھلی ہوئی ہیں، باہر کے مناظر دیکھ رہا، ایک آدمی درخت کے نیچے سویا ہوا، اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا، مزے سکون سے لوگ گزرے، اس کو پرواہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو مذاق ہی صحیح، بادشاہ نے اس کو بلوایا، خدام کو بھیجا جا کے بلا کر لاؤ، اس کو بلا کر لائے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے گزر رہی؟ کہا کچھ تیرے جیسی، کچھ تجھ سے بھی بہتر، کچھ تیرے جیسی، کچھ تجھ سے بھی بہتر۔ بادشاہ حیران ہوا، پوچھا میرے جیسی کیسے گزر رہی؟ کہا تیرے جیسی ایسے گزر رہی، تو بھی گندم کی روٹی کھاتا ہے، میں بھی گندم کی روٹی کھاتا ہوں، تو بھی یہی چاول کھاتا ہے، میں بھی یہی چاول کھاتا ہوں، تو بھی یہی سبزیاں کھاتا ہے، میں بھی یہی سبزیاں کھاتا ہوں، تو بھی یہی گوشت کھاتا ہے، میں بھی یہی گوشت کھاتا ہوں، تو بھی اسی طرح کے برتنوں میں کھاتا ہے، میں بھی اسی طرح کے برتنوں میں کھاتا ہوں، یہ تیرے جیسے گزر رہی۔ بادشاہ نے پوچھا اچھا مجھ سے بہتر کیسے گزر رہی؟ اس نے کہا تجھ سے بہتر ایسے گزر رہی، تجھ سے بہتر ایسے گزر رہی، تجھے حساب کتاب تو میرا کر سکتا ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ میرا باغ، یہ میری گاڑی، یہ میرا محل، اور یہ میرا کر سکتا ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ان ساری چیزوں کی حفاظت، اور اپنی مرضی سے تو باہر جا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کہیں بیٹھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کہیں بیٹھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا کہ اس میں کسی نے زہر نہ ملایا ہو۔ اور میری تجھ سے بہتر گزر رہی، جہاں مرضی دل چاہا سو گیا، جہاں مرضی دل چاہا اٹھ گیا، مجھے کسی کا خطرہ کوئی نہیں ہے، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کسی چیز کا حساب نہیں دینا ہے، تجھے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔
ہر چیز کا حساب دینا۔ والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کوئی مجرم ایسا ہوتا ہے ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ہتھ کڑیوں والا مجرم جا رہا ہے اور اسلحہ ہر کسی کے پاس ہے، کہیں یعنی یہ بھاگ نہ جائیں، کوئی اس کے ساتھی اس کے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ پولیس ساتھ ساتھ جا رہی ہیں، بندوقیں ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں، آگے بھی پولیس ہے پیچھے بھی پولیس ہے، لیکن اس مجرم کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک بغیر ہتھ کڑیوں والا مجرم ہے، یہ بادشاہ اور وزیر، گاڑیاں ان کے بھی آگے پیچھے ہیں، اسلحہ ان کے بھی آگے پیچھے، پولیس والے ہیں، وہ بغیر ہتھ کڑیوں والا مجرم، وہ بھی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی راحت کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس چاردیواری کے اندر، کسی قسم کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہماری ان بادشاہوں جیسی گزر رہی ہیں، کچھ ان سے کئی گنا بہتر گزر رہی ہیں، ہمیں کسی کا یہاں خطرہ نہیں ہے، سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، ایمان میں ترقی ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور آپ اس راستے کو چھوڑیے گا نہیں، اس راستے کو چھوڑیے گا نہیں، موت تک اس کو مضبوط پکڑیے گا۔ یہ تینوں شعبے ہمارے ہیں، خانقاہی شعبہ بھی ہمارا ہے، درس و تدریس والا شعبہ بھی ہمارا ہے، تبلیغ والا شعبہ بھی ہمارا ہے۔ ہمارے اکابرین نے تینوں شعبے تبلیغ بھی کیے ہیں، درس و تدریس بھی کی ہیں، اور خانقاہوں کو بھی آباد کیے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑنا نہیں، موت تک اس کو کرنا، سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔